حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد علی اصغر نقشبندی چشتی سیفی صاحب کو، کہ جن کے بیٹے نے عزیز القدر محمد ریحان نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ کریم جس پر اپنی عطا کے دروازے کھولتا ہے اس پر علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عرب کا ایک شاعر ہے شوقی کہتا ہے کہ میں رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا مطلع صاف تھا اور ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اور رات ہے 14ویں کی رات، ستاروں کے درمیان چاند بڑا سونا لگ رہا تھا۔ یہ اس نے شعر لکھا ہے، کہنے لگا اے آسمان تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرے سینے پر چاند چمک رہا ہے۔ رات کے وقت ستارے اور چاند اکٹھا دیکھیں تو بڑا حسین منظر ہے۔ تو شوقی کہتا ہے آسمان تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرے سینے پر چاند چمک رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آسمان خوبصورت ہے جس کے سینے پر چاند چمک رہا ہے، یا وہ سینہ حسین ہے جس سینے میں محمد کا قرآن چمک رہا ہے؟ بڑا حسین منظر ہے اس آسمان کا جہاں پر چاند چمکتا ہے، پر وہ سینہ بڑا حسین ہے جس سینے میں حضور کا قرآن چمک رہا ہے، جس سینے میں اللہ کا قرآن چمک رہا ہے۔ میں دعا گو اللہ کریم اس بچے کو حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے۔ مجھے بھائی علی اصغر صاحب نے حکم دیا ہے کہ آج آپ نے کوشش کرنی ہے سمندر کوزے میں بند کرنے، تو میں نے علماء کے تعارفاً نام بھی نہیں لیے۔ ایک تو 12 مرتبہ ان کے اسماء گرامی بولے جا چکے ہیں، ورنہ ان کے نام بولنا میں اپنے لیے باعث عزت و وقار سمجھتا ہوں۔ دوسرا، میں نے وقت کی مناسبت کو ملحوظ رکھا ہے، چند گھڑیاں ہی چند ایک معروضات قرآن کے تعارف میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے وہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اب ایک لفظ مکمل ایک مضمون ہے، کتاب قرآن مجید کا ذکر ہے، آگے فرمایا انزلناہ، جسے نازل کیا گیا ہے، جسے بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، جسے، اسے پتہ چلا قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، قرآن دنیا کا کلام نہیں، اسے یہاں اتارا گیا ہے، اسے یہاں نازل کیا گیا ہے۔ کتاب انزلنا، اسے اتارا گیا ہے۔ باب العزا سے جبریل لے کر آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور قرآن لانے کی وجہ سے جبریل کو روح الامین کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین۔ امین کا مطلب ہے امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والا۔ جبریل نے قرآن لانے میں امانت دار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، میرے آقا نے امت تک قرآن پہنچانے میں حق ادا کر دیا ہے، اور صحابہ نے قرآن پھیلانے میں حق ادا کر دیا ہے۔ کتاب انزلنا، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ نازل ہونے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء نے بڑے اسرار لکھے ہیں کہ نزول کی وجہ اس لیے ہے، ذکر نزول وحی اس لیے ہے، پر ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں، اسے اتارا گیا ہے۔ اب جو خالق تک پہنچنا چاہتا ہے وہ قرآن سے تعلق مضبوط کر لے، قرآن اتارنے والے تک تعلق خود بخود ہی مضبوط ہو جائے گا۔ کتاب انزلنا، یہ وہ کتاب ہے جسے، وہ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنی اچھی، اور دور حاضر میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا علامہ صاحب کی گفتگو سن کے، جو اہل سنت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ دور حاضر میں ہر کوئی اپنا آشیانہ بچانے کی فکر میں ہے اور گلشن کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔
چند ایک ہی ایسے اذہان ہیں جنہیں اللہ نے یہ شعور اور یہ فکر عطا کی ہے، اور آپ ایسے بیٹھے تھے جیسے آپ کو علی اصغر سیفی صاحب نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے، مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں آپ لوگ۔ نئی نئی ریل گاڑی آئی نا، تو ایک صاحب گاڑی میں بیٹھے، اوپر والے برتھ پر بیٹھے، انہوں نے جانا تھا کراچی، اوپر والے برتھ پر بیٹھے تو نیند آ گئی، سو گئے، نیچے والوں سے کہنے لگے جب کراچی آیا تو مجھے اٹھا دینا، ملتان سے گاڑی نے ڈبہ بدلنا تھا، ملتان آیا مجھے بتا دینا، انہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا، وہ سوئی رہ گئے۔ گاڑی وہاں پہنچی، جنکشن پہ لگی، انجن بدلا، گاڑی نے رخ بدلا، کوئی گاڑی پشاور کی طرف جا رہی ہے، پہلے کراچی کی طرف جا رہی تھی، ملتان سے نئے ڈبے میں لگنا تھا، جیسے جنکشن میں ڈبے ایکسچینج ہوتے ہیں، تو ڈبے ایکسچینج ہو گئے، نیا انجن لگا، گاڑی مڑ گئی پشاور کی طرف، گاڑی پہنچی نا جہلم کے قریب، تو جس نے کراچی جانا تھا وہ اٹھا، کہنے لگا بھائیو کراچی آ گئے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کراچی کہاں سے آنا ہے، ہم تو پشاور جا رہے ہیں۔ کہنے لگا واہ میں سائنسدانوں کی اس تخلیق پر قربان جاؤں، کیسی عجیب گاڑی بنا دی ہے، اوپر والے ملتان جا رہے ہیں، نیچے پشاور جا رہے ہیں۔ وہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اوپر والے کراچی کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور آپ کا منہ پشاور کی طرف ہے۔ بھائی جو علماء بیان کر رہے ہیں، کوئی پلے پڑھ رہا ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ، قرآن کو اس جہان کی مخلوق نہ سمجھنا، اسے یہاں اتارا گیا ہے، اسے نازل کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا الیک محبوب، آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ کس کی طرف اتارا گیا ہے؟ سارے نے بولے کس کی طرف اتارا گیا ہے؟ آگے فرمایا مبارکن، وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی، وہ کلام جو اللہ نے سینہ محمد پہ نازل کیا ہے، وہ کتاب بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ قرآن بڑی، سارے بولے قرآن بڑی۔ دیکھیں قرآن کی تین جہتیں ہیں، کس نے اتارا ہے، کس کے سینے پہ اترا ہے، قرآن فی نفس ہی کیا چیز ہے، تو سنیں اتارنے والا بھی برکت والا ہے، قرآن خود بھی برکت والا ہے، جس سینے پہ قرآن اترا ہے وہ سینہ بھی بڑی برکت والا ہے۔ اللہ برکت والا ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا ہے، قرآن خود بھی برکت والا ہے، اور جس سینے پہ اترا ہے وہ سینہ بھی بڑی برکت والا ہے۔ میں نے آج تعارف کروانا ہے، اسلوب کلام پر بات نہیں کر رہا، قرآن سے جمع کیا گیا۔ اچھا پہلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، انہیں بھی اتارا گیا تھا، لیکن کتاب کی شکل میں اتارا گیا تھا۔ بعد میں ایک جملے میں کہہ جاؤں گا، لیکن پورا ایک عقیدہ اسلام کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، اللہ نے پوری تورات عطا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پوری انجیل کی تختیاں عطا کی گئی ہیں۔ جناب موسیٰ عیسیٰ کو جو تورات اور انجیل ملی ہے مکمل ملا ہے، اور قرآن 22-23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ جو مکمل کتابیں دی گئی تھی نا وہ منسوخ ہو چکی ہیں، کلام ختم ہو چکا ہے، اور جو بکھر کے آیا تھا آج بھی دنیا میں آباد و شاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ اس کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے؟ کس نے لی ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے نبیوں پر بھی کتاب اتری ہے، انہیں مکمل کتاب دی گئی ہے۔ ہمارے آقا کریم کو جو کلام عطا کیا گیا ہے وہ 22-23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کیا گیا۔ اب ایک بڑی قابل فکر بات سنانے لگا ہوں۔ یورپ والوں نے سوچا کہ ہم اتحاد بین المذاہب قائم کرتے ہیں، اور ایک کونسل بنائی گئی، کونسل بنائی گئی کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے۔ انہوں نے کہا جو آئلی مذاہب ہیں ان میں توحید کا تصور پایا جاتا ہے۔ سارے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، کچھ عیسائی فرقے ایسے ہیں جو عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ سارے عیسائیوں کے عقیدے شرک والے نہیں، جو اہل کتاب میں توحید کے ماننے والے ہیں نا، اس اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، اور جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں اس عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ انہوں نے کہا یہودی بھی کہتے ہیں کہ الہ ایک ہے، ان کے ہاں بھی توحید کا تصور پایا جاتا ہے، اور مسلمان تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آئلی مذاہب ہیں جنہیں اتارا گیا، آئلی کا مطلب ہے نازل کیا ہوا دین۔
یہودیت کا دین بھی نازل کیا گیا تھا، عیسائیوں کی کتاب بھی نازل کی گئی تھی، اور اسلام بھی نازل ہوئے۔ تینوں مذاہب کے علماء کو بلا لیا۔ اب کونسل نے تینوں کو سامنے بٹھا لی ہے۔ یہ میں اس لیے بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ آج کل نوجوان طبقہ ہے اور ہم یورو والوں کی ترقی سے بڑے متاثر ہیں۔ میں نوجوان بیٹوں بھائیوں کی توجہ کا طالب۔ کونسل میں سب کو علماء کو بٹھا لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کس نبی کا دین نافذ کرنا چاہیے، تم کس کے پیروکار ہو؟ یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائیوں نے کہا جناب عیسیٰ کے پیروکار ہیں، اور مسلمانوں نے کہا ہم سیدنا محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ اب کس نبی کا دین باقی رہنا چاہیے؟ توجہ کا طالب ہو۔ اس سے پہلے کہ مسلمان علماء جواب دیتے، میرے جیسا ایک طالب علم بھی پیچھے بیٹھا تھا، اسے کہا جس کا معجزہ زندہ ہے اسی کا دین باقی رہنا چاہیے۔ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا معجزہ زندہ ہو اس کا دین باقی رہنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے نبی کے کون کون سے معجزے زندہ ہیں؟ اب عیسائی بھی خاموش ہیں، یہودی بھی خاموش ہیں۔ حضرت سلیمان کے معجزے ہیں، قرآن میں ہم مانتے ہیں، پر آج اگر کسی کے پاس تخت سلیمان کسی کو مل جائے وہ ہوا میں پرواز تو نہیں کر سکے گا۔ اس معجزے کے لیے سلیمان کا نبی دنیا میں موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ آج اگر کسی کو جناب موسیٰ کا عصا مل جائے وہ اسے پتھر مار کر پانی کے 12 چشمے تو نہیں جاری کر سکتا۔ پہلے نبیوں کے معجزات مسلم ہیں، پر نبیوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، معجزے ختم ہو گئے۔ یہودی علاوامی خاموش، عیسائی بھی خاموش، مسلمانوں کے عالم کھڑے ہوئے اور نے کہا ہمارے نبی کا اور کوئی معجزہ مانو یا نہ مانو، محمد کا قرآن زندہ جاوید معجزہ موجود ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن کل بھی پڑھا جاتا تھا، قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ کل بھی لوگ حافظ بنتے تھے، آج بھی حافظ بن رہے ہیں۔ کل بھی عالم بنتے تھے، آج بھی عالم بن رہے ہیں۔ تو مان لو جس کے معجزے کا فیض جاری و ساری ہے اس کی نبوت کا بھی فیض جاری و ساری ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء نے اعلان نبوت کی ہے، قرآن اترا ہے، صحابہ کو عطا کیا گیا۔ اس مہینے کی نسبت پتہ کس ہستی کے ساتھ ہے؟ اصدق الصادقین، اشجع الاشجعین، امام المشاہدہ، رازدار نبوت، حامل اسرار رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ جنگ موتا ہوئی مسلمہ کے خلاف، حفاظ صحابہ شہید ہوئے، فاروق اعظم آئے امیر المومنین۔ اگر جنگوں میں مجاہدین حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے آنے والی امت تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ لہذا قرآن کو جمع کیا جائے۔ قرآن کو بولتے نہیں، قرآن کو سب سے پہلے قرآن کے صفحات جمع کیے ہیں تو جناب صدیق اکبر نے کیے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسی ہستی کا نام لینے لگا ہوں جن کا نام ہی عقیدے کا نکھار ہے۔ اس کے بعد قرآن کی خدمت کا حق ادا کیا ہے تو سیدنا امیر معاویہ نے خدمت کا حق ادا کیا۔ اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والی ہستی امیر معاویہ ہیں۔ پہلا بحری بیڑا انہوں نے تیار کی ہے۔ ہمارے تو بزرگ، ہمارے دور حاضر میں ایک بابا جی ہیں، انہوں نے نعرہ اتنا سونا عطا کر دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں اس بات کو، اس موضوع کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ میں ایک موضوع پر بات کرنے کا عادی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا حفاظ کو جمع کرو، انہیں کو 6 مہینے کا اخراجات سال کے تمہارے گھروں میں دیتے ہیں، تم نے اور کچھ نہیں کرنا، انہیں بحری بیڑے میں لو، انہیں بالکل سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، وہاں پر کشتیوں میں بٹھاؤ اور چاروں طرف ان کے رخ پھیر دو، جہاں جہاں آبادی نظر آتی ہے وہاں جا کر تم نے کچھ نہیں کرنا، صرف لوگوں تک محمد کا قرآن پہنچانا ہے۔ جناب امیر معاویہ کے دور حکومت میں فرانس کے ساحلوں پر قرآن پڑھا گیا ہے، تیونس میں قرآن پڑھا گیا، سائپرس اسے کہتے ہیں، 4 صدہ میں قرآن جناب امیر معاویہ نے پہنچایا ہے، پشاور میں قرآن جناب امیر معاویہ نے پہنچایا ہے۔ اچھا صحابہ جب قرآن جمع کر رہے تھے نا، یہ بڑی بس یہ بات کرنی ہے اور ایک حدیث آپ کو سنا کر گفتگو سمیٹ لینی ہے، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ جب یہ قرآن جمع کیا جا رہا تھا اس وقت کون سی چیز جس پر قرآن جمع کیا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پر، درختوں کی چھالوں پر، شانوں کی ہڈیوں پر، چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ آج کل پرنٹنگ کا یا پریس کا دور تو تھا نہیں، اور پتہ ہے قرآن رکھا کہاں جاتا تھا اس وقت؟ حفاظ صحابہ سے قرآن لیا جاتا، ورقوں کو، صفوں کو، پتوں کو، چھالوں کو جمع کر کے نا ایک بڑا سا گھڑا تھا، گھڑا سمجھتے ہیں جی، مٹکا گھڑا، اس گھڑے میں رکھا جاتا تھا، اس گھڑے میں وہ قرآن رکھا جاتا تھا۔
उस वक्त रूम का बड़ा नाम था, यूनान में फलसफा उरूज पर था, उनकी लाइब्रेरियां बड़ी थी, उनके यहाँ किताबें बड़ी थी। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा घड़े में जो कुरान रखा जा रहा है ये दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा? भाई कच्चे घड़े में जो रखा जा रहा है ये दुनिया को कैसे हक तक पहुंचाएगा? ये दुनिया की तरक्की में क्या किरदार अदा करेगा? मेरी मिल्लत के बादशाह और मुसलमानों, जब कुरान किताबी शक्ल में जमा हुआ, हजरत अमीर मुआविया ने हुफाज भेजे, मुजाहिद गए, सूफिया गए, हाफिज गए, फिर कुरान जल्दों में शाया हुआ, फिर दुनिया में फैला, तो फिर बड़े बड़े तनकीद करने वाले भी मान गए। कच्चे घड़े ने तैर लिया एक बहती नदिया को, बड़ी बड़ी मजबूत कश्तियों को सहारा मिल ना सका। जब ये कुरान दुनिया में फैला ना, तो फिर वो अंगूठ बनना है ये मोहम्मद का कुरान कर क्या रहा है। हम तो मजाक उड़ाते थे ये घड़े में रखा जा रहा है, ये मटके में रखा जा रहा है। और इस वक्त दुनिया की जितनी जरूरत है इल्म की, शौर की, इरफा की, आगही की, तदब्बुर की, तखय्युल की, मेडिकल साइंस हो, मौजूदा साइंस हो, मादियत हो, रूहानियत हो, इल्म मुआशरा हो, कुरान दुनिया की सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। और रखा कहाँ जाता था? एक मटके में रखा जाता था, एक घड़े में रखा जाता था। मैं बस आखिरी आपकी तवज्जो का तालिबू नौजवानों की, इस वक्त जिस जगह जिंदगी सांस ले रही है वहां अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। अब आप इसी वक़्त मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कुरान मजीद हुफ़ाज़ तैयार हुए, उलमा तैयार हुए, करोड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ हैं। बल्कि हमारे एक बुज़ुर्ग उस्ताद थे, वो कहा करते थे, बुज़ुर्ग हो गए ना, दाढ़ी सफ़ेद होगी, 60-70 साल उम्र होगी, तो लोग कहते हैं अब आप बाबा जी बन गए हैं, अब आप बूढ़े हो गए हैं, तो आगे से मुस्कुरा के कहते थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी कुरान का मौजज़ा है। अल्लाह करे समझ आए आप लोग। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी कुरान का मौजज़ा है। तो तालिब इल्म कहते हैं हजरत आप बूढ़े हो गए, इसका कुरान के मौजज़े से क्या ताल्लुक है? पर मैं यही तो अल्लाह की हिकमत है, कुरान पढ़ने वाले सीखेंगे, सिखाएंगे, बूढ़े होकर कब्रों में चले जाएंगे, मोहम्मद का कुरान हमेशा सरसब्ज़ो शादाब रहेगा, कुरान हमेशा आबादो शाद रहेगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कुरान मजीद पूरी दुनिया में फैलाया गया। उस वक़्त हुफ़ाज़ ने, उलमा ने फैलाया। और कुरान कहाँ से लिया गया था? एक घड़े से लिया गया था। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते थे घड़ों में मौजूद जो कुरान है ये दुनिया को कैसा, दुनिया का मुकाबला करेगा। और फिर चश्मे अफलाक ने देखा आज मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है तो कुरान की वजह से कर रही है। तो बता सकते हैं जाबिर बिन हय्यान कौन था? मोहम्मद बिन ईसा कौन था? दुनिया में पहला आई स्पेशलिस्ट, पहला आई स्पेशलिस्ट। ये मेरा मजमून नहीं है, वरना मैं कुरान और साइंस को आपके सामने बयान करता। मोहम्मद बिन ईसा पहला आई स्पेशलिस्ट था जिसने मरीज को ऑपरेशन से पहले, जिसे बिलजरा कहते हैं, ऑपरेशन से पहले बेहोश करने का तसव्वुर दिया था। और ये बात पता है किसने लिखा है? E.G. ब्राउन। उसकी किताब है मोहम्मद एजुकेटर। E.G. ब्राउन ये बात लिखता है, कहता जब यूरोप वाले अपनी बीमारियों का इलाज बुतों के सामने झुक के मांगा करते थे, उस वक्त मुसलमानों के पास माहिर मुआलिज मौजूद थे। और प्रोफेसर E.G. ब्राउन का आगे जुमला सुनने वाला है, वो कहता है साइंस मुसाफिर है, उसकी मंजिल इल्म मुस्तफ़ा है। ये मुसाफिर है, इसकी मंजिल इल्म मुहम्मदी है। साइंस मुसाफिर है, इसकी मंजिल इल्म मुस्तफ़ा है। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, वो किताब जो हमने आप तक पहुँचाई है वो किताब बड़ी बरकत वाली किताब है। ये कुरान का ही एजाज़ है कि दुनिया में 4 दांगे आलम में जब कुरान फैला है तो बड़े बड़े नाक़दीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए अब इंसानियत को उरूज मिलेगा तो कुरान की वजह से मिलेगा। यहाँ नौजवान बैठे हैं, मेरे आखिरी जुमले हैं। आप लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का नाम तो सुना होगा, सुना ना मोहम्मद बिन कासिम का? मेरे पास एक किताब है, अनायतुल्लाह कांदलवी की किताब है। असल में ये किताब है हेराल्डियम की किताब है, इंग्लिश की किताब थी, उर्दू में इसका तर्जमा किया गया। तो उर्दू में इसका नाम है सितारा जो डूब गया। मेरी सारी तकरीर आप भूल जाएं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ये आखिरी लफ्ज़ याद करके ले जाएं। किताब का नाम है सितारा जो डूब गया। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत पर लिखी गई है, उसके कारनामों पर। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल का जवान है, 16 साल का जवान। यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, 16 साल के बच्चे का क्या शऊर है। 16 साल की उम्र में निकला वो हिजाज से। पर मैं हैरान हो जाता हूँ, अभी सही तरह मूछें भी नहीं उतरी,
پر 16 سال کے جوان نے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا کے دکھا دیا ہے. دیبل پر، اروڑ جسے ہم اروڑی کہتے ہیں، ملتان پر اسلام کا پرچم لہرا کے دکھا دیا. میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں ہیرالڈیم کی بات کر رہا ہوں. ہیرالڈیم کہتا ہے اس کی فتوحات کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مجاہد رات کے وقت، دن کے وقت جہاد کرتے تھے، رات کو وہ ان کے خیموں سے گزریں تو رات کو تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. خیموں میں قرآن پڑھا جاتا تھا. دن کو وہ جہاد کرتے تھے، رات کو تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. ہیرالڈیم نے لکھا ہے کہ راجہ طاہر بڑا پریشان تھا کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ رک نہیں رہا، اسے روکا کیسے جائے. تو کسی نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ہندوستان کی جو ملکہ حسن ہے، ہندوستان کی جو سب سے حسین ترین لڑکی ہے نا، وہ ابن قاسم کے پاس بھیج دو، جوان آدمی ہے، اس کے حسن میں آ کے بہک جائے گا. تو انہوں نے اس طرح کیا. اس دور میں جو ملکہ حسن ہندوستان تھی، ہندوستان کی سب سے حسین عورت تھی، اس کے ساتھ کچھ عورتیں لگا کر نا ابن قاسم کے خیمے کی طرف بھیج دیا. وہ آئی ابن قاسم کے خیمے کے باہر، دربان سے کہا ہم مجبور عورتیں ہیں، ہمیں ابن قاسم کے سے کچھ کام ہے، ہمیں اسے ملنے کی اجازت دی جائے. دربان نے کہا جی کچھ مجبور عورتیں ہیں، انہیں کوئی پریشانی ہے، رات کے وقت آئی ہیں، ان سے ملاقات کر لیں. ابن قاسم نے کہا بھیج دو. اب چلیں چشم تصور میں دیکھیں، رات کا وقت ہے، ملکہ حسن ہندوستان اپنے ساتھ حسین عورتیں لے کر داخل ہوئی ہے خیمے میں. آگے کیا دیکھا ہے کہ شمع جل رہی ہے اور محمد بن قاسم وہاں بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. 16 سال کا خوبرو جوان، 6 فٹ کا تھا، بڑا خوبرو جوان قرآن پڑھ رہے ہیں. عورتیں قریب ہوئی. اب انہوں نے عشق و ناز دکھانا شروع کر دی ہے، جیسے کسی کو مائل کیا جاتا ہے. اب وہ باتیں کر رہی ہیں، شعر پڑھتی ہیں، چھیڑ خانی کر رہی ہیں. پر قربان جاؤں، محمد بن قاسم کی آنکھیں قرآن کے صفوں سے اٹھ ہی نہیں رہی. وہ قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی. جب ابن قاسم نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو ملکہ حسن ہندوستان نے کہا ابن قاسم میں ملکہ حسن ہندوستان ہوں، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور میں تیرے پاس آئی ہوں، تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ابن قاسم کا جواب سننے والا ہے. اس نے کہا ہمیں ہماری ماں نے گھروں سے جب دعائیں دے کر بھیجا تھا تو عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. ہمیں ہماری ماں نے جب گھروں سے دعائیں دے کر میدان جہاد میں بھیجا تھا، عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے گھروں سے بھیجا تھا. عورتیں کہا لگتا ہے تیرے پاس دل ہی کوئی نہیں ہے، تو آنکھ اٹھا کر دیکھ جو نہیں رہا. ابن قاسم نے کہا میرے محبوب کے کلام میں اتنا حسن ہے میں اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. عورتیں کہا تیرے سینے میں دل نہیں، تو پتھر دل انسان ہے، ورنہ ملکہ حسن ہندوستان تیرے پاس بیٹھی ہے، حسین عورتیں تیرے پاس بیٹھی ہیں، تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیوں نہیں رہا؟ میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے یہ کیوں حافظ تیار کیے جاتے ہیں، یہ کیوں علماء بنائے جاتے ہیں، صدیقی صاحب کا ادارہ، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ابن قاسم کی آنکھوں میں آنسو آئے. قرآن بند کیا ہے، آنکھ اٹھا کر لڑکی کی طرف دیکھا نہیں، عورت کو دیکھا نہیں، جھکی آنکھوں سے جو جملہ کا وہ سننے والا ہے. کہا بی بی ابن قاسم کے سینے میں دل ہے پر ہم نے اپنے دل کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے. بس مردم فرشتوں نے تلاش لی تو کیا نکلا؟ میرے دل کے ہر گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. کہا بی بی ابن قاسم کے سینے میں دل ہے پر ہم نے اپنے دلوں کے سودے بازار مصطفیٰ میں کر دیے. میں سوچتا ہوں 16 سال کا جوان، 2 سال ہی عمر تھی، اس کے بعد شہید ہو گئے، پھر وہ غداری کی گئی، وقت نہیں وہ بیان کروں. 2 سال محنت کی ہے، سندھ پر اسلام کا پرچم، دیبل پر، اروڑ پر، ملتان پر دنیا میں سلام پیش کیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں ایک 16 سال کے جوان نے قرآن سے وفا کی ہے، 16 سال کے جوان نے قرآن کی خدمت کی ہے. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، مالدیپ، نیپال، یہ جتنا خطہ سرزمین ہے، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا جب بھی کوئی بچہ پڑھے گا نا الحمدللہ رب العالمین، جب بھی کوئی بچہ پڑھے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت پڑھے گا، اس کا نور محمد بن قاسم کی قبر پہ اترتا رہے گا. اس جوان نے قرآن سے خدمت ایسی کی ہے، قرآن کی ایسی خدمت کی ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس خطے میں اس کی قبر پر قرآن کا نور اترتا رہے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین. بات وہیں سے جہاں سے میں نے شروع کی، رات کے وقت ستاروں میں چاند چمکے تو آسمان بڑا سونا ہے،
پر وہ سینہ بڑا ہی سونا ہے جس سینے میں محمد کا قرآن چمک رہا ہے۔ اللہ کریم مولانا حافظ علی اصغر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، بڑا بیٹا عمیر ہے، ریحان ہے، انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ آنے والی نسلوں تک قرآن کا نور پہنچائے، آنے والی نسلوں تک قرآن کی برکتیں اس نسل کو اللہ عطا فرمائے۔ انہیں حافظ قرآن بنایا ہے، انہیں عالم قرآن بھی بنائے، اور اللہ کریم انہیں عامل قرآن بھی بنائے۔ جو علماء یہاں موجود ہیں، اللہ ان کی عمر میں، عزت میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔